الجنس یمیل الی الجنس، جس قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اسی قسم کے مزاج کے لوگ ملتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں اچھے لوگ اور گندے لوگوں کی صحبت میں گندے لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ فطرت نے انسان کے اندر یہ کشش رکھی ہے کہ جس مزاج کے لوگ اسے معاشرے میں ملیں گے وہ ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا جیسا اس کا مزاج ہوگا۔ شف سرکار جن عادات کے مالک ہیں ان کو ان کے ارد گرد اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ اور سابقہ پڑا ہے کہ اس کے ارد گرد ایسے ہی لوگ ہیں جو اس قسم کی جھوٹی باتیں بناتے ہیں جس طرح کی ان کی سرکار بناتی ہے۔ ابھی میں نے ایک چیز دیکھی، بلکہ آپ سب نے دیکھی ہوگی، کہ ان کے ایک مرید خاص کے ہیں، بلکہ میں انہیں مرید خاص نہیں کہتا، میں انہیں تنخواہ دار ملازم کہتا ہوں، جو میڈیا پر ان کی پبلسٹی کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، ہائر کیا ہوا ہے۔ ان کا کوئی اچھا سا نام ہے، غالباً سہیل کلیا نام ہے اس طرح کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک صاحب کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اللہ کے کرنے سے مرید اس مرشد کے نظر کرم سے ان کی اولاد ہوئی، اور جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ نظر آیا کہ اس کا ہونے والی اولاد وہ لڑکی ہے۔ تو جب مرشد کے پاس آئے، یعنی شف سرکار کے پاس، اور انہوں نے جو ان پر خاص نظر ڈالی، خاص اپنا کرم دکھایا، اپنا جلوہ دکھایا، تو جب ولادت ہوئی تو وہ لڑکی لڑکے میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ لڑکا پیدا ہوا، لڑکی نہیں تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ یہ کہتے پھر رہے کہ اس کی 6 سال سے اولاد نہیں تھی، مرشد کی نظر کرم سے، نظر خاص سے یہ صاحب اولاد بن گئے۔ یہ فلاں صاحب کی 19 سال سے اولاد نہیں تھی اور یہ ان کی وجہ سے صاحب اولاد بن گئے۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہاں دو چیزیں ہیں، دونوں سمجھنے کی لائق ہیں۔ ایک، اولاد کا نظام اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہی نہیں، بانجھ رکھتا ہے۔ اور ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دیکھیں تو ایسے نبی بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کی صرف بیٹیاں تھیں، ایسے نبی بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کے صرف بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں، ایسے نبی بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں تھیں، اور ایسے نبی بھی گزرے ہیں دنیا میں جن کی اولاد ہی نہیں تھی۔ یعنی سب سے بڑا منصب انسانیت میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا ہے، اور ہر والد یہ چاہتا ہے میری اولاد ہو، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہاں، تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ان کا جو یہ میڈیا ایڈوائزر ہے سہیل کلیا صاحب، یہ خود 19 سال سے بے اولاد ہیں، اور یہ 6 سال سے ان کی نوکری کر رہے ہیں، 6 سال سے ان کے آشرم میں، ان کے آستانے کے اندر ہیں، یہیں پہ مقیم بنے ہوئے ہیں۔ تو مرشد کی تو ان کے اوپر نظر خاص ہر وقت رہتی ہے، یہ تو ان کی خلوت جلوت کے ساتھی ہیں، ان کی ہر چیزوں کے گواہ ہیں، چشمدید گواہ، ان کی نیکی، ان کی کرامتوں کے ظہور کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی کرامتوں کا ظہور۔ پھر ان کی اولاد کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ اولاد صرف اللہ ہی دیتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور جس کو محروم کرنا چاہیں ساری دنیا کے طبیب ڈاکٹر مل کر اسے اولاد نہیں دے سکتے۔ دوسری بات جو کی کہ لڑکی کو لڑکی سے تبدیل کر دیا۔ عزیزان محترم، آج کل دنیا میں 20-30 سال سے یہ مسئلہ بڑے عروج پر چل رہا ہے، ٹرانسجینڈر کے نام سے اپنی جنس تبدیل کرنا، لڑکے کا لڑکی بن جانا، لڑکی کا لڑکا بن جانا۔ اس کے لیے وہ پورا ایک علاج ہے، وہ دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے، آپریشنز ہوتے ہیں، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام جنس بدلنے کو حرام سمجھتا ہے اور ایسے کرنے والے کو گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھتا ہے، بلکہ اسلام جو تغییر خلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کسی کو پیدا کیا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت بدلاؤ کرنے والے کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ گودنے والے ہوں، وہ بھوئیں بنانے والے ہوں، وہ کوئی بھی ایسی قسم کی عورتیں مرد ہوں، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر بھی لعنت کی گئی۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑا ولی کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو ختم نبوت کے کام کا سپہ سالار کہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کی صحیح سوجھ بوجھ مجھے ہے، اور جو میرے پاس آتے ہیں وہ صحیح معنوں میں عاشق رسول بنتے ہیں۔ تو مجھے تو اس دینداری کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ جب میاں تم خود کو اتنا بڑا ولی کہتے ہو، اتنا بڑا پیر اور اتنا بڑا ترم خان سمجھتے ہو دین میں، تم کس طرح کسی کی اولاد کی تبدیلی کرتے ہو؟ بالفرض مانا جائے ایسا تو ہے ہی نہیں، یہ 100% جھوٹ ہے، ایسا اس نے نہیں کیا، نہ یہ کر سکتا ہے، نہ اس کی طاقت ہے۔
نہ یہ اولاد دے سکتا ہے، نہ اولاد تبدیل کر سکتا ہے۔ بالفرض والمحال اگر اس کو مانا جائے کہ اس نے ایسا کیا ہے، لڑکی کو لڑکی میں تبدیل کر دیا، لڑکے میں، تو اس نے تو یہ حرام کا ارتکاب کیا ہے، اس نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کی تخلیق اللہ پاک نے ایک صنف میں رکھی، یہ اسے دوسری صنف میں بدلنے جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے مفتیان کرام بھی ذرا غور کریں تو بہت سارے فتوے، ان کے فتووں کے تیر اس شف سرکار کی طرف آئیں۔ پتہ نہیں ہماری قوم کو ایسی کیا نظر لگی ہے کہ جو بھی آتا ہے انہیں الو بنا کر چلا جاتا ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو، وہ مسلک کے نام پر ہو، وہ پیری مریدی کے نام پر ہو، وہ تعویذ اور دم کے نام پر ہو، وہ سیاست کے نام پر ہو، قوم پرستی کے نام پر ہو، جو بھی آتا ہے اپنا الو سیدھا کرتا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے الو بنا کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اب ماشاءاللہ سے عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے اور میڈیا کا دور ہے، چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ ایسے دغاباز سے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اور اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ایسے ڈھونگیوں سے، ایسے فراڈیوں سے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ بالکل ختم کرتا چلا جا رہا ہے اور ان کی باتوں پر یقین کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔